اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان محمود غزنوی کون تھے؟ دوستو، محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی 300 سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح و نصرت نے اس کے قدم چومے۔ وہ قلب ہند اور گجرات کاٹھیا واڑ میں بحیرہ عرب کے ساحل تک جا پہنچا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا۔ یہ محمود غزنوی تھے جن کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوئے۔ 6 برس کے تھے کہ باپ غزنی کے بادشاہ بنے۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگے۔ ان کی بہادری اور جرات کے چرچے ہونے لگے، چنانچہ ان کے باپ نے ان کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی، فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال غزنوی کے باپ کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود 26 سال کی عمر میں باپ کے جانشین ہوئے تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی نے اس کو شکست دی اور گرفتار بھی کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعدے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بھی بے نظیر حکمران تھے۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر ان کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے انہوں نے شاہ نامے کی تکمیل کروائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتے۔ وہ نہایت نیک دل مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے باہر قتل نہیں کیا۔ 1022 میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1026 میں سومناتھ کا مندر فتح کیا اور 1030 میں 59 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر ان کا ایک مقبرہ ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد جب نیند نہیں آئی تو اپنے وزیروں سے کہنے لگے کہ لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر سے نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا آپ کے خاص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ جواب دیا شاید اب چلا گیا ہو، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کرو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر میں کیسے کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا چراغوں کو بجھانا
سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے یا بھتیجے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ شفقت میرے انصاف کے رستے میں حائل نہ ہو۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی پیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے پر تیمور لنگ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں پھر سے سلطان محمود غزنوی جیسے سپہ سالار اور حکمران نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔